الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی مل کے پڑھیے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی
شمع رسالت کے پروانوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دلی دعا ہے رب کریم ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنے پاک بارگاہ کے اندر منظور مقبول فرمائے۔ خالق کائنات مالک و سما نے اس جمعۃ المبارک کی ببرکت گھڑیوں کے اندر جتنے بھی فیض و برکات رکھی ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات عزیز وقار، یقینی بات ہے کہ آپ حضرات جتنے بھی لوگ چل کر آئے مجھ سمیت، ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے ہیں، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ اور نماز جمعہ ہماری جو ہوتی ہے وہ 2:30 بجے کا اذان ہے۔ تو حضرات آپ پہلے کس لیے تشریف لے آئے ہیں؟ آپ کے آنے کا مقصد پہلے یہی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں گے، اپنی دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت بھی حسین بنائیں گے۔ اگر اسی مقصد کے لیے آئے ہیں تو آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے آئیں گے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، تو حضرت عزیز وقار اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مشہور آیت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی رحمت بیان کی کہ محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہ ماں جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، ماں کا معنی ہرگز نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب، پہلے میں نے آپ کو سادہ ترجمہ بتا دیا، اب اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں، أرسلناك بھیجنا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کر آگے اللہ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ مگر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ مگر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ پہلے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اللہ مگر بھیجا ہے۔ مالک اس کی کیا وجہ ہے؟ تحقیق کی جب اس آیت کی تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے مصطفیٰ، اے میرے پیارے نبی، اے مصطفیٰ، اے رحمت دو عالم، میں نے تمہیں ایسے نہیں بھیجا جیسے میں نے آدم نبی کو بھیجا، میں نے تمہیں ایسے نہیں بھیجا جیسے شیش نبی کو بھیجا، میں نے تمہیں ایسے نہیں بھیجا جیسے میں نے ادریس نبی کو بھیجا، میں نے تمہیں ایسے نہیں بھیجا جیسے موسیٰ نبی کو بھیجا، میں نے تمہیں ایسے نہیں بھیجا جیسے عیسیٰ نبی کو بھیجا، میں نے تمہیں ایسے نہیں بھیجا جیسے
وصیتیں دیتے تھے بقیہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح حضور علیہ السلام نے کبھی انہیں بد دعائیں نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ مولا یہ میرے امتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، یہ کبھی راستے میں آ جائیں گے، مولا انہیں ہدایت کا راستہ دکھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وما ارسلناکا، اے محبوب ہم نے آپ کو اس طرح نہیں بھیجا جس طرح سابقہ انبیاء کو بھیجا، الا رحمت للعالمین، مگر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، اس آیات کے تحت اگر میں آقا کریم علیہ السلام کے رحمت کی باتیں کرتا چلوں تو یہ جمعہ کے دن بھی بیت جائے گا، یہ رات بھی ختم ہو جائے گی۔ کریم آقا علیہ السلام اتنے اپنی امت پر شفیق اور رحمت للعالمین تھے۔ تو حضرات عزیز وقار، آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ السلام جب اس دنیا کائنات میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ علماء کرام سے سنتے آئے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جتنا بھی قومیں تھی، جتنا بھی لوگ تھے، پوری مخلوق کائنات بھٹکی ہوئی تھی، کسی کو خدائے حقیقی کا علم نہیں تھا، کوئی بھی خدائے حقیقی کو پوجنے والا نہیں تھا، کوئی بھی خدائے حقیقی کو سجدہ کرنے والا نہیں تھا، اور سب بت پرست ہو گئے تھے۔ ہر بندہ اپنے حقیقی مالک کو بھلا کر غیر معبودوں کی پوجا کرنے لگے، کوئی آگ کی پوجا کرنے لگا، کوئی ستاروں کی پوجا کرنے لگا، کوئی چاند کی پوجا کرنے لگا، کوئی سورج کی پوجا کرنے لگا، اور طرح طرح کے انہوں نے بت تراشے ہوئے تھے، پتھروں کی پوجا کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا اس دنیا کائنات میں، اس وقت اپنے محبوب کو بھیجا جب اس دنیا کائنات میں نہ باپ کی عزت تھی، نہ ماں کی عزت تھی، نہ بیٹی کی پہچان تھی، نہ بیٹے کی پہچان تھی، نہ کہ رشتہ داری کے رشتوں کا کوئی مرحلہ تھا، رشتہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ ہر بندہ اپنی افراتفری میں تھا، ماں بیٹے کی پہچان نہیں کرتی اور بیٹا ماں کی پہچان نہیں کرتا، بیٹی والد کی پہچان نہیں کرتی تھی، اور باپ کو بیٹی کی عزت کی خبر نہیں تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا کائنات میں مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ کی منت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ کس پر؟ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مولا کس بات کا تیرا احسان ہے؟ مومنوں پر کس چیز کا تیرا احسان ہے؟ حالانکہ تو نے ہمیں جان عطا فرمائی، ہمیں حضرت انسان بنایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سماعت کرنے کے لیے کان، اور طرح طرح کی نعمتیں مولا تو نے عطا فرمائی، تو نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں احسان اس لیے جتلا رہا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا ہے، میں نے تمہیں اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ کیونکہ ہم دنیا دار جو ہے، اگر کوئی ہمارا محبوب ہو ہم کسی دوسرے کو دینا گوارا نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہو جو ہمیں پسند ہو، جو ہماری محبوب ہو، دوسرا کوئی بھی مسلمان اس میں سے کوئی باپ ہو یا بیٹا
اپنی پیاری چیز کسی کو عطا نہیں کرتے۔ خالق کائنات کتنا ہمارے اوپر مہربان ہے، بے شک اس کی منت بھی ہے، اس کا احسان بھی ہے، اس کی کرم نوازی بھی ہے۔ اس نے محبوب اپنی ربوبیت کے لیے بنایا تھا، اس نے محبوب اپنے لیے بنایا تھا کہ کوئی میرا بھی محبوب ہو، وہ مجھے دیکھے، میں اسے دیکھوں، وہ میری آنکھیں ٹھنڈی کرے، میں اس کی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ محبوب بنایا تو تھا اپنے لیے۔ اے مومنو، میں نے تم پر احسان اس لیے جتلایا ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے ہوتا ہے، میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے، یہ میرا احسان ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام جب تشریف لائے اس دنیا و کائنات میں تو سیدہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کریم آقا علیہ السلام کا نور مبارک میرے شکم اطہر میں آیا تو کریم آقا علیہ السلام کے نور مبارک کی وجہ سے میں جہاں بھی جاتی تھی اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور آسمان کے بادل میرے اوپر سایہ کرتے تھے۔ آسمان کے بادل میرے اوپر سایہ کرتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جہاں بھی جاتی تھی، اگر کسی خشک میدان میں چلی جاتی تو اللہ تبارک و تعالی کریم آقا علیہ السلام کا جو نور مبارک میرے پیٹ میں تھا، اس نور کی برکت سے اللہ کریم اس خشک حال کو، خشک جگہ کو ہریالی عطا فرما دیتا۔ وہ فرماتی ہیں اگر میں کسی خشک درخت کے سائے میں بیٹھتی، یعنی اس جگہ پر بیٹھتی جہاں خشک درخت ہے وہاں بیٹھتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کو ہرا کر دیتا اور اس میں نعمات عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی جب ولادت بسعادت کا وقت قریب آیا، جب کریم آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی فجر کے وقت، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جنگل کے جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے کہ تمہیں مبارک ہو۔ وہ ایک مشرق والے مغرب والوں سے، مغرب والے مشرق والوں سے، شمال والے جنوب والوں سے، جنوب والے شمال والوں سے، یہ ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ آج وہ رحمت للعالمین نبی آ گیا ہے۔ آج تک تو ہم یہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے پہلے یہ شکاری جو جاتے تھے انہیں کسی پرندے کا، یعنی جس شکار پہ جاتے تھے انہیں کسی جگہ کا بھی گوشت پسند آتا، اگر کسی جگہ کا گوشت پسند آتا، سینے کا گوشت ہو، وہ پٹھوں کا گوشت ہو، جہاں کا گوشت بھی پسند آتا وہ وہیں سے زندہ جانور کو کاٹ لیتے تھے تو وہ جانور ایک دوسرے کو مبارکہ دینے لگے، اے جانوروں تمہیں مبارک ہو۔ آج اس کائنات میں وہ رحمت للعالمین نبی آ گیا ہے جس کے آنے کی وجہ سے آج کے بعد ہم ایسے نہیں ذبح ہوں گے، جب ہمیں ذبح لوگ کریں گے تو ہمارے اوپر اللہ کا نام بھی لیا جائے گا، ہمارے اوپر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ تو وہ رحمت للعالمین نبی جب اس دنیا و کائنات میں آئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ انہوں نے آ کر ہمیں بیٹی کا رشتہ بتایا، انہوں نے آ کر ہمیں باپ کا رشتہ بتایا، انہوں نے آ کر ہمیں ماں کی عظمت بتائی، انہوں نے آ کر ہمیں رشتہ داری کا تقدس بتایا۔ وہی نبی جب اس کائنات میں آئے تو پوری کائنات میں نور پھیل گیا، پوری کائنات خوشی سے جھوم اٹھی، یہی کہنے لگی کہ آج وہ رحمت والا نبی آ گیا ہے جس کے وسیلے سے ہم جو بھی مانگیں گے اللہ سے اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار امام
غزالی علیہ رحمہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. امام غزالی علیہ رحمہ ان کی بہت ساری کتب بھی مکتب میں ملتی ہے. آپ جا کر خریدیں اور ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب اس دنیا اور کائنات میں تشریف لائے، جب اس دنیا کو آ کر کریم آقا علیہ السلام نے بسایا، جب اس کائنات میں آ کر کریم آقا علیہ السلام نے ڈیرا لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روح زمین میں خوشحالی عطا فرمائی. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دن ایک قبرستان میں مراقبہ کر رہا تھا. ایک قبرستان میں مراقبہ کر رہا تھا. میں نے کیا دیکھا کہ ایک ہمارا پڑوسی جو کافی عرصے سے فوت ہو گیا تھا اور میں اس کی قبر پر گیا. میں جا کر اس کی قبر پر جیسے ہی مراقبہ کیا، کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتے آئے ہیں، اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں. اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں. یہ آپ حضرات سنتے آئے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے سوال و جواب لازمی ہوگا. اگر کوئی وہ نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اتقیاء ہے، سوائے انبیاء اور رسول کے اور ان کے علاوہ جتنے بھی اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، یا کوئی بھی عام سا انسان ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے انہیں بے حساب ان کی مغفرت کرنا چاہے تو وہ قادر مطلق ہے. وگرنہ ہر کسی سے سوال ہوگا کہ من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، کہ تم نے دنیا میں رہ کر اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ کیا تم نے اللہ کو پہچانا بھی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کو پہچانا بھی ہے کہ نہیں؟ جو دین اسلام رسول کریم لے کر آئے ہیں اسے اپنایا بھی ہے کہ نہیں؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قبر پر مراقبہ کیا تو اس بندے سے فرشتے سوال کر رہے تھے کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. گنہگار سا بندہ تھا، مجھ جیسا خطا کار ہوگا، سیاہ کار ہوگا، بدکار ہوگا. اس نے کہا میں نہیں جانتا. فرشتوں نے کہا من ربوں کا، ہے مسلمان، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی میں نہیں جانتا. خدایا یہ سوال مجھ سے بھی ہوں گے، آپ سے بھی ہوں گے. انہی سوالوں کو ادھر ہی یاد کر لیں. اور یہ کریم آقا علیہ السلام کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ان سوالوں کے جواب بھی آقا نے ہمیں ادھر بتا دیے ہیں. وگرنہ دنیا کا دستور ہے جب ہمارا امتحان ہو، کسی چیز کا بھی پرچہ ہو، ہمیں سوالیہ پرچہ دیا جاتا ہے، جوابی کاپی جواب نہیں دیا جاتا. ہمیں سوال ہمیں دیا جاتا ہے، اس کا جواب ہم خود ہی حل کریں گے. کریم آقا علیہ السلام کی رحمت کاملہ دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں قبر کے سوال بھی بتا دیے ہیں اور اس کے جواب بھی عطا فرما دیے ہیں. اس کے جواب بھی عطا فرما دیے ہیں. اس کے جواب یہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد کریں گے تو جب قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے کہ تو رب کو جانتا ہے، کہ تیرا رب کون ہے، تو اسے پہچانتا بھی ہے. بندہ یہی عرض کرے گا کہ ساری زندگی میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا رہا، سجدے کرتا رہا. اب تم اس سے جا کر پوچھو وہ مجھے معاف کرنا چاہتا ہے، میری عبادتیں قبول کرنا چاہتا ہے، تو اسی سے جا کر پوچھو میں
سوال کیا کہ من ربوں کا، اس نے کہا میں نہیں جانتا. ماں دینوں کا، اس نے کہا میں نہیں جانتا. ماں کنت تقول میں حق حاضر اجل، کیس نورانی اور پیاری شکل والے چہرے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے اور دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو آئیے حضرات جی وقار، اگر اس دنیا میں رہ کر ہم نے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کی، ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی، ان کے الفت، ان کا پیار، ان کی محبت اپنے سینے میں بسائی، تو ہم امام احمد رضا والا جواب دیں گے کہ فرشتوں ہٹ جاؤ، ہم تو مر مٹ کر پہنچے ہیں یہاں اس دلربا کے واسطے. ہمیں تو ہمارے امام احمد رضا نے بتایا ہے جب قبر میں لوگ جاتے ہیں، مومن جب قبر میں جاتا ہے تو رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے. فرشتوں تم ہٹ جاؤ، ہم تو مرے بھی اس لیے ہیں کہ قبر میں جائیں گے، کریم آقا علیہ السلام کا دیدار میسر آ جائے گا. ہم تو مرے بھی اس لیے ہیں کہ قبر میں جائیں گے، ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا. تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے کہا کہ مجھے کوئی علم نہیں، میں انہیں بھی نہیں جانتا، میں انہیں بھی نہیں جانتا، تو فرشتوں وہ فرماتے ہیں کریم تھا کہ فرشتے درد اٹھائے اور اس بندے کو سزا دینے لگے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں مراقبے کے اندر یہ سب دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں نے درد اٹھائے اور قریب تھا کہ اس بندے کو سزا دیتے اور اسے جہنم کے آگ میں پھینک دیتے. تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں تم ٹھہر جاؤ، فرشتوں تم رک جاؤ، فرشتوں تم ٹھہر جاؤ. یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں. اے فرشتوں میں تو جانتا ہوں کہ یہ کون ہے. فرشتوں یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، مگر میں جانتا ہوں یہ میرا امت ہی ہے. تو وہ بندہ قدموں میں گر گیا کہ آقا یہ تو بتائیے کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، میں تو آپ کو نہیں پہچان سکا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ تو بتائیں آپ مجھے کس طرح پہچانتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرا امتی تو دنیا میں رہتا تھا، اپنے کاموں میں مگن تھا، اپنی دنیا داری میں مگن تھا، تو نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، مگر ایک بار ایک جگہ محفل ہو رہی تھی وہاں تو چلا گیا، صرف اس ارادے سے تجھے کسی نے بلایا ہے، تو کسی کے کہنے پر گیا، اس مسجد کے اندر اس محفل کے اندر تو چلا گیا تھا، اس محفل میں میرا ذکر خیر ہو رہا تھا، میرا ذکر خیر سن کر تو دل میں اس کے ساتھ محبت کر رہا تھا، دل کے اندر میری محبت بسا رہا تھا اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا. تو نہیں جانتا میں کون ہوں، میں اسی وقت سے دل سے جانتا ہوں جب سے تو نے میرا پیار میری محبت اپنے سینے میں سما لی ہے. تو حضرات جی وقار کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمیں وابستگی کرنی چاہیے، ہمیں محبت کرنی چاہیے. اور یہ کریم آقا علیہ السلام کا یہ ایسا رشتہ ہے کہ دنیا کائنات کے سارے رشتے جھوٹے ہیں، دنیا کائنات کے سارے رشتے جھوٹے ہیں. ان میں سے دوست ہو، رشتہ دار ہو، ماں ہو، باپ ہو. میں مانتا ہوں کہ ماں باپ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہے، اولاد فوت ہو جاتی ہے، اس دنیا سے چلی جاتی ہے، وہ جو دوست اس دنیا میں کہتے ہیں کہ میرے دوست اگر دنیا کے اندر
والسلام کی ذات مقدسہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے ساتھ اس دنیا میں رہ کر پیار کر لیں اور انہیں کے ساتھ وابستگی کر لیں, انہیں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں, انہیں کو اپنا سب کچھ مان لیں, کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا و کائنات میں ایسا کوئی غمگسار نہیں ہے جہاں آپ جائیں اپنے والدین کے پاس جائیں, آپ کو کوئی تکلیف پہنچے اپنے والدین کے پاس جائیں, بہن بھائیوں کے پاس جائیں, رشتہ داروں کے پاس جائیں, اپنے دکھ سنائیں, اتنا سکون نہیں ملتا. قسم ہے رب العزت کی, جتنا سکون بندہ جتنا بھی غمزدہ ہو, دنیا کا ستایا ہوا ہو, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں چلا جائے, شہر مدینہ میں چلا جائے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جالی کے سامنے بیٹھ کر جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سامنے ہوتی ہے, آقا کی ذات سامنے ہو, بندہ درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے, اپنے دکھ کریم آقا کو سناتا ہے, دنیا کائنات کے سارے غم بھول جاتا ہے, یہی کہتا ہے کہ آقا مجھے دنیا میں تو کوئی غم دیا ہی نہیں جتنا خوشی آپ کے گھر کے آنے کی ملی ہے مجھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. جتنے خوشی مجھے آپ کے گھر سے آنے سے ملی ہے, تو آج یہ حج کا موسم ہے, مبارک کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس مبارک سفر کے لیے جا رہے ہیں اور جو جا چکے ہیں یا جائیں گے. تو اللہ کریم ان نیک لوگوں کا صدقہ ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, بار بار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی حاضری نصیب فرمائے. اور یہ جتنے بھی آپ حضرات چل کر آئے ہیں, آپ میں سے کوئی ایسا نیک بندہ موجود ہوگا جو کہ اسی پر آمین کہے گا اور ہم سب مدینے کے مسافر بن جائیں گے. تو حضرات عزیز وقار, میں رحمت کے بارے میں جو ارشاد کر رہا تھا, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے, قبر میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے, اور حشر میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں ہمارے لیے اس وجہ سے رحمت ہے کیونکہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو ہمیں رشتوں کے تقدس کا پتہ چلا, ہمیں والدین کی عظمت کا پتہ چلا, ہمیں بہن بھائیوں کے ساتھ حسن و سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک, ہمسایوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ملا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات میں آئے اور ہمیں بتایا کہ اس دنیا میں رہ کر اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا, رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک کریں گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ہمیں سارے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتا کر گئے ہیں اپنی رحمت کاملہ سے کہ کس طرح تم نے زندگی بسر کرنی ہے. پھر جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رحمت ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا. اور حشر میں بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رحمت ہوں گے. ہمارے لیے حشر میں بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہوں گے. امام الانبیاء کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا اور پوری مخلوق خدا محشر کے میدان میں اکٹھی ہوگی, اللہ تبارک و تعالی اپنے جلال کے ساتھ, اپنی شان جلالی کے ساتھ اپنے عرش الہی کے اوپر ہوگا. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تمام انبیاء, تمام مرسل, تمام پیغمبر, تمام اولیاء, تمام اتقیاء, تمام صلحاء, تمام متقین, تمام پرہیزگار, تمام مومن, تمام مسلمان اور پوری مخلوق, یعنی اس میں کافر بھی ہوں گے, یہود و نصارہ, تمام مخلوق کے کائنات, مخلوق
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो मैं अर्श इलाही के साए में अल्लाह तबारक व तआला मुझे एक रहमत की कुर्सी अता फरमाएगा, मैं उस पर जलवा करूँगा और अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान जलाली के साथ अर्श इलाही में होगा। और करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वस्सलाम रहमत खुदाबंदी में एक कुर्सी के ऊपर बैठे होंगे और वो अपनी औलाद का मुआयना कर रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की अता से, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो अपनी पूरी औलाद का मुआयना कर रहे होंगे कि मेरी औलाद में से कौन कौन जन्नत में जाता है और कौन दोज़ख में जाता है। तो इमाम नबी ने फरमाया, जब वो देख रहे होंगे तो सारी कायनात का मैदान हो रहा है, उनके आमाल कर रहे हैं और उन सिरात से गुजारा जा रहा है। कुछ लोग जन्नत में जा रहे हैं, कुछ लोग दोज़ख में जा रहे हैं। तो इसी असना में इमाम नबी ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या देखा कि एक मेरा उम्मती जो कि जिसका मैदान लगा तो उसके अमल कम हो जाएंगे और उसके गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसको फरिश्ते जहन्नम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा कि इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आप उम्मती को देखेंगे तो फरिश्ते आका करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती को दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो पुकारेंगे कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद तुम कहाँ हो, तुम्हारे उम्मती को फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे हैं। इमाम नबवी ने फरमाया कि मैं उन्हीं फरिश्तों के पास जाऊंगा और उन फरिश्तों से मैं फरमाऊंगा कि इसका मैदान जो है दोबारा किया जाए, इसका तराजू दोबारा लगाया जाए, क्योंकि ये मेरा उम्मती है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे उम्मती के अमाल मेरे सामने तोले जाएं, मेरे सामने मापे जाएं, मैं तो देखूँ कि इनके अमाल ज़्यादा हैं, एक अमाल ज़्यादा है या बदिया ज़्यादा है। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि आका अल्लाह तबारक व तआला का हमें हुक्म है कि जिसकी नेकियां कम हो उसे दोज़ख में ले जाओ, इसकी नेकियां और कम है हम दोज़ख में लेकर जा रहे हैं। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला तूने मुझसे वादा फरमाया था कि मैं तुझे तेरी उम्मत के बारे में गमज़दा नहीं होने दूंगा, मैं तुझे राज़ी करूंगा। मौला तू इन्हें हुक्म फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, ऐ फरिश्तों मैंने तुम्हें कहा था कि जिसके अमाल कम हो उसे दोज़ख में, जिसके अमाल ज़्यादा हो उसे जन्नत में ले जाओ। वो मेरा फैसला था। अब जैसे जैसे मेरा मुस्तफा कहता जाए वैसे तुम करते जाओ। अब मेरे पहले तुम मेरा हुक्म मानते थे, अब मेरे मुस्तफा का हुक्म मानो। वो फरिश्ते आका करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म से उस बंदे मोमिन को दोबारा मैदान में ले आएंगे। तो उसका मैदान किया जाएगा बज़ाहिर देखने में करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि उसके अमाल कम हो जाएंगे, नेक अमाल कम हो जाएंगे और उसकी बदियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। उसके अमाल कम हो जाएंगे, बदियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि इसकी बदियाँ ज़्यादा हैं और नेक अमाल कम है। फरिश्तों ने अर्ज़ की, आका अब आपने देख लिया, हमने तो आपको अर्ज़ की थी कि इसके नेक अमाल कम है। तो करीम अलैहिस्सलाम अपनी जेब मुबारक में से एक पर्ची निकालेंगे, उसके नेक अमाल वाले पल्ले में रखेंगे। नेक अमाल वाला पल्ला हो जाएगा भारी, गुनाहों का पल्ला हो जाएगा कम, गुनाहों का
کی کہ میں آج دوزخ میں جانے والا تھا، مجھے دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ کروانے والا جو کریم ہے، جو شفیق ہے، یہ بندہ خدا سے مجھے تو ملنے دو، میں ذرا پوچھ لوں یہ کون سی ہستی ہے جو بندہ خدا کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے گا، عرض کرے گا اے شفیق، اے مہربان، یہ تو بتا آج اتنا مہربانی کیسی، اور یہ تو بتاؤ تم ہو کون، تم ہو کون، آج مجھ گنہگار پر اتنا کرم نوازی کی، تم ہو کون؟ تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اے میرا امتی، میں تمہیں جانتا ہوں، تو میرا امتی ہے، تو میرا امتی ہے، تو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو دنیا میں رہ کر مجھے بھول گیا تھا، آج حشر میں تو مصیبت میں ہے، تو پریشانی میں ہے، مگر پھر بھی میں محمد تمہیں نہیں بھولا۔ عرض کرے گا آقا یہ پرچی کیسی، آقا یہ پرچی کیسی؟ تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اے میرے امتی، یہ ایک پرچی وہ ہے جسے میں نے سنبھال کر رکھا تھا، تو نے دنیا میں رہ کر ایک مرتبہ میری ذات مبارکہ کے اوپر درود و پاک پڑھا تھا، درود و سلام پڑھا تھا، درود پڑھا تھا، اسی درود کو میں مصطفیٰ نے سنبھال کر رکھا ہے، آج یہ حشر کے دن تیرے کام آ گئی ہے، تو حضرات دی مکان اگر بندہ مومن ایک مرتبہ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اوپر درود و سلام پڑھے تو اس کو تو قبر میں اس کی شفاعت ہو جاتی ہے، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اتنا مہربانی کرتے ہیں، اس کے اوپر اتنا رحمت کرتے ہیں، اگر ہم اس دنیا میں رہ کر